لکنوت، اور کہ مجھے گواہ کی ضرورت نہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تیری اپنی زندگی اس پر گواہ ہے۔ چاروں طرف حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے اور تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہو، کبھی تاش کھیل رہے ہو، کبھی شطرنج کھیل رہے ہو، کبھی کرکٹ کھیل رہے ہو، کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہو، کبھی گپیں مار رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہو، کبھی روٹی کھا رہے ہو۔ تمہارے ہاتھ سے نوالا نہیں گرتا کہ اللہ نے پکارا ہے۔ گھر کے پالتو کتے کو روٹی ڈالو، وہ روٹی پہ پڑ جائے، کھانا شروع کرو، پھر اسے پکارو تو روٹی چھوڑ کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا، کہے گا روٹی پھر کھاؤں گا، مالک تو بتا تو کیا کہتا ہے۔ اتنے چھوٹے تم بن گئے، جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے، تمہاری اپنی زندگی گواہ ہے۔ میں نے کہا سر جھکاؤ، تم نے کہا اٹھائیں گے، میں نے کہا سچ بولو، تم نے کہا جھوٹ بولیں گے، میں نے کہا پاک دامن رہو، کہا نہیں زنا کے اڈے چلائیں گے، میں نے کہا شراب چھوڑو، کہ بھٹیاں چلائیں گے۔ جس سے روکا وہی کرتے چلے گئے، جس سے روکا وہی کرتے چلے گئے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ تو میرا بندہ اتنی وفا تو کر جتنا گھوڑا کرتا ہے، جتنا کتا کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ، بنایا ایویں نہیں بناتا بھائی لکیریں پھیر کے چلو بھائی باہر آ جاؤ، قدرہ خلق فسوى والذی قدر فہدا فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ہے یا ایہا الانسان، قرآن میں صرف 2 دفعہ آیا ہے یا ایہا الانسان، یہ جو ہے نا یا ایہا الانسان، یہ اللہ کی محبت کا بھرا ہوا جام ہے، ایسا بول ہے جس سے وہ شہد کا چھتا نہیں ہوتا اور اس سے شہد گر رہا ہوتا ہے، ٹپک رہا ہوتا ہے، یہ یا ایہا الانسان، اس میں اتنی مٹھاس ہے جو شہد کے چھتے کی طرح ٹپک رہی ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے تو رب کوئی چھوڑ بیٹھا، کس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا، کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا میرے بارے میں، تو میرا ہی باغی بن گیا۔ خلقک فسواک فعدلک، بنانے والا بھی میں، خوبصورت بنانے والا بھی میں، یہ شکل دینے والا بھی میں، اعتدال اس میں رکھنے والا بھی میں، اس خوبصورت شکل کے ساتھ ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں بھی میں ہی تمہیں لے کر آیا، پھر تمہارے آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا نظام بھی تمہارے لیے اللہ ہی نے چلایا۔ یہ سب جو کرنے والا تھا، ما غرک بربک الکریم، اس اللہ کو تم نے کیوں چھوڑ دیا، تمہیں کون دھوکہ دے گیا، کیوں اپنے رب کی کہ در سے تم دور چلے گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا گلہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ میرے بندو اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تم مجھے بھول جاتے ہو۔ ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے یاد رکھ میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جا میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ میں یہ مطالبہ ہے بھائیو کہ اس وحدہ لا شریک اللہ کا احسان مانو، جس نے ہمیں یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے آگے سر نہ اٹھاؤ، جو کہے کر دو۔ تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ ساری زندگی مالک کے آگے سر جھکا کے چلتے ہیں، تھوڑی سی سہولتوں پر لوگ اپنا سب کچھ ضمیر تک بیچ کر ان کو نفع پہنچانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میرا تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ میرا ایک دفعہ آپریشن ہوا تو انہوں نے کہا آپ نے 6 گھنٹے سیدھے لیٹنا ہے، سیدھے لیٹنا ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد میری چیخیں نکلی، میں نے کہا مجھے کروٹ دو، چاہے زخم پھٹتا ہے تو پھٹنے دو، میں کروٹ لیتا ہوں۔ کبھی سوچا ہے کتنی رب کی بڑی نعمت ہے میرے اوپر کہ میں کروٹ لے لیتا ہوں۔ 3 گھنٹے میں نے کہا مجھے کروٹ دو، مجھے زخم سے زیادہ اس کی تکلیف ہو۔ پھر انہوں نے مجھے روکے رکھا 1 گھنٹہ اور اوپر گزر گیا۔ 4 گھنٹے کے بعد میری بس ہوگی، میں نے کہا میری جان جائے گی نا، جانے دو، مجھے کروٹ دو۔ تو انہوں نے پھر مجھے کروٹ دلائی۔ تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں کروٹ لیتا ہوں، میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے، اس پر تو کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بھی میرے رب کی میرے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ
ہرنیے کا آپریشن تھا تو وہ مثانے پر اس کا پتہ نہیں کیا پریشر تھا، میں پیشاب کرنے گیا، میرا پیشاب نہیں جاری ہو رہا، میں اتنا تڑپا تو اس دن مجھے پتا چلا کہ میں پیشاب کرنے بیٹھتا ہوں اور اللہ میرے پیشاب کو جاری کر دیتا ہے، یہ میرے اوپر کتنا بڑا اللہ کا احسان۔ ہارون رشید پانی پی رہا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھے تھے محمد بن سماک، ایک محدث ہیں، ان سے کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت تو کرو۔ وہ کہنے لگے یہ پانی جو تیرے ہاتھ میں ہے تو صحرا میں بھٹک جائے اور پیاس سے مرنے لگے، کوئی شخص کہے میں پانی دیتا ہوں، کیا دو گے؟ کہنے لگا آدھا ملک دے دوں گا، آدھا۔ بغداد سے لے کر فیصل آباد تک ہارون رشید کی حکومت تھی، یہ ذہن میں رہے۔ کہنے لگا اچھا پی لو، اس نے پی لیا۔ پھر کہنے لگا یہ بتاؤ یہ پانی تیرے پیٹ میں ٹھہر جائے اور نکلے نہیں اور تو تڑپنے لگے تو ایک آدمی کہے میں نکالتا ہوں، کیا دو گے؟ کہنے لگا باقی آدھا ملک اس کو دے دوں۔ تو انہوں نے فرمایا ہارون وہ ملک جس کے آدھے کی قیمت چند گھونٹ پانی ہو اور باقی آدھے کی قیمت چند قطرے پیشاب ہوں، اس قابل نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ میرے بندو میری نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے ہو پر تم ہو ہی نہ شکر۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے جو میرے وجود میں آنے کا سبب، پھر میری ساری نافرمانیوں کے باوجود میں رزق بھی دیتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، صلح بھی دیتا ہے، اٹھا بھی دیتا ہے۔ اپنا بیٹا نافرمان ہو جائے لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں، اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں ہم نے اپنے بیٹوں کو آگ کر دیا ہے۔ یہ آنکھ جب سے بیدار ہوئی ہے یہ اللہ کی نافرمان ہے، یہ کان جب سے سننا شروع ہوئے ہیں یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود رواں رواں گناہوں میں جکڑا ہوا اور گٹر بنا ہوا ہے۔ نہ کبھی اللہ آنکھوں میں تیر مار کے پھوڑتا ہے، نہ کبھی کانوں کے پردے پھاڑتا ہے، نہ کبھی پاؤں کاٹتا ہے، نہ کبھی ہاتھ توڑتا ہے، نہ کبھی عقل کو مسخ کرتا ہے۔ وہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے، مہلت دیتا چلا جاتا ہے، مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ میری ساری نافرمانیوں کے باوجود وہ میری توبہ کا انتظار کرتا ہے اور مجھے نشانی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ میں تمہیں چاروں طرف سے اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، شاید کہیں کوئی نشانی نظر پڑے اور تم لوٹ کے میری طرف آؤ۔ تو بھائیو یہ کلمے کے بعد سب سے پہلا حق میرے اللہ کا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے اور اسی کی غلامی میں زندگی کو گزارا جائے، جو کہے وہ کر دے، جہاں سے روکے اسے چھوڑ دے۔ اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کی پسندیدہ زندگی کو اپنائے، ناپسندیدہ زندگی کو چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے بعد زمین میں اگر کوئی محسن اعظم ہے اور کوئی سب سے بڑا نجات دہندہ ہے اور کوئی سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، آپ کی ذات ہے۔ ہر نبی اپنی امت پر شفیق رہا، ہر نبی نے اپنی امت پر کوشش کی ہے، لیکن جو اللہ نے آپ کو صفت عطا فرمائی رحمت کی اور درد کی اور غم کی اور رونے کی اور تڑپنے کی اور فقر اور فاقہ، یہ کسی نبی پر ایسا حال نہیں آیا جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، دے دوں دنیا کے خزانے، چاہتے ہو؟ صفا پہ کھڑے تھے، اسرافیل آئے، ہاتھ میں تھال ہے، ریشم سے ڈھکا ہوا ہے، کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں سورے جہان کے خزانوں کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اب آپ فرمائیں آپ بادشاہی چاہتے ہیں یا غلامی چاہتے ہیں؟ کون سی رسالت چاہتے ہیں؟ عبدن رسولہ او ملکن رسولہ؟ اب وہ بادشاہی اب وہ نبوت چاہتے ہیں جس میں بادشاہی ٹھاٹھ باٹ ہوں، یا وہ نبوت چاہتے ہیں جس میں فقر و فاقہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدن رسولہ، نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی والی نبوت چاہیے۔ ہاں
अशबा यौमन व अजू यौमन, एक दिन रोटी खाऊंगा एक दिन भूखा रहूंगा। फिर तो एक दिन भी ना रहा। घर में तशरीफ़ लाए, हज़रत आयशा से पूछा कुछ है? का कुछ नहीं। कहा है आज तो चौथा दिन है, कुछ नहीं खाने को मिला है, तो आज तो अल्लाह से बात करता हूँ। तो आप मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और सतून के पीछे खड़े होकर नमाज शुरू कर दी। फिर सलाम फेरा, फिर दूसरे सतून के पीछे खड़े होकर नफल पढ़ने शुरू कर। पीछे आए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हें हज़रत आयशा से पूछा कि अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? तो उन्होंने फरमाया कि 3 दिन गुजर चुके थे, आले रसूल के घर में कुछ नहीं था खाने को, तो आज अपने अल्लाह से बात करने गए हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहीं खड़े होकर फूट फूट के रोने लगे और इरशाद फरमाया, मुझे क्यों ना हुक्म दिया? अब्दुर्रहमान बिन औफ को क्यों ना कहा? साबित बिन कैस बिन शम्मास को क्यों ना कहा? ये मालदार लोग थे। कहा हमें हुक्म क्यों ना दिया? हमारा रिस्क किस लिए है? दौड़े हुए गए और ऊंट भर के सामान का लेकर आए, बिठाया, उतारा, फिर भागे हुए गए और घर में जो पका हुआ था ना वो उठा के लाए कि पकाने में देर होगी और पहली बहुत भूख है, तो पका हुआ भी ला के रखा। आप नफल पढ़ के वापस आए तो आपने देखा सामान भी है और तक खाना भी तैयार है। तो आपने फरमाया ये कौन लेकर आया है? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया आप जो अल्लाह से मांगने गए थे तो अल्लाह ताला आपको ऐसे तो नहीं वापस भेज सकते थे। आपके जाने के बाद उस्मान आए थे, उन्होंने पूछा था, मैंने सारा बता दिया, तो ये सब कुछ वो पहुंचा कर गए हैं। तो आपने ऐसे आसमान की तरफ देख कर कहा अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। फिर आपने दोबारा कहा या अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। फिर तीसरी दफ़ा फरमाया या अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। जिनके लिए अल्लाह ताला खुद पेशकश कर रहा हो, हम कहने मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा मोहसिन इस कायनात का अल्लाह के बाद वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती हैं कि जिनके एहसान को कोई नहीं अदा कर सकता, ना उन तक कोई पहुंच सकता है। जिस शख्स की जिस हस्ती की सारी ज़िंदगी उम्मत के लिए आंसू बहाते गुजरी, तकलीफ़ उठाते गुजरी, घर से बेघर। देखो किसी सच्चे आदमी को झूठा कह दो ना तो वो कहता है मुझे गोली से ज़्यादा ये जुमला चुभा है, मुझे फैर मार देते, मुझे ये न कहते। सबसे बड़े सच्चे को मुंह पे कहा जा रहा हो तू झूठा है, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी? सबसे बड़े अमानतदार को कहा जा रहा हो तू जादूगर है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? सबसे बड़े पाक दामन को कहा जा रहा हो और सबसे बड़े अक्लमंद को कहा जा रहा हो तू तो पागल हो गया है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? और सुबह से शाम कहने वाले अगर गैर हो ना तो दर्द थोड़ा होता है, जब कहने वाले अपने हों तो वो दर्द कई गुना बढ़ जाता है। ये कहने वाले गैर नहीं थे। तब्बन लक साइरल यौम लिहाज़ा जमाअतना, ये चचा की बकवास है। चचा अबू लहब तेरा सत्यानाश हो, तू हलाक हो, ये चचा कह रहा है। इसलिए हमें जमा किया था। अब मिना में लोगों को कह रहे थे कलमा पढ़ो, ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओ। पीछे अबू लहब ये झूठा है, इसकी ना सुनो, इन्नहु साहिरुन कद्दाब। जब कहने वाले अपने हों, कहने वाले अपने हों तो सुई खंजर बन जाती है, जब सुनाने वाले अपने हों तो गोली एटम बम बन जाती है। तो यहाँ चचा पीछे पीछे कह रहा है झूठा है, कद्दाब है, जादूगर है, इसकी ना सुनना, इसकी ना सुनना। और फिर आप सुनी अनसुनी करके फिर लोगों को कह रहे हैं अल्लाह की मान लो, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कामयाब हो जाओगे, मान लो, अल्लाह की मान लो। और पीछे कुरैश भी और पीछे ख़ानदान भी, सब के सब के पीछे ताकत लगी हुई है कि इसकी नहीं चलने देनी, इसकी नहीं चलने देनी। मेरे भाइयों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने भी हम सर नहीं उठा सकते कि उनके एहसान के बोझ तले सारी इंसानियत इस तरह दबी हुई है कि जैसे अल्लाह का
حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ہستی کا وہ حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب بنو حنیفہ کے پاس گئے، ان کو آپ نے دعوت دی تو انہیں اتنے پتھر مارے کہ آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو آپ مینا میں بھاگ رہے تھے اور بنو حنیفہ پیچھے پتھر مار رہے تھے۔ اتنی اونچی ہستی بنو عامر ابن صعصع کے پاس گئے، کہنے لگے میں اللہ کا نبی ہوں، میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، تم مجھے اپنے پاس لے جاؤ، میں اللہ کا پیغام سناؤں اطمینان کے ساتھ، تم میری حفاظت کرو۔ وہ کہنے لگے تم بیٹھو، ہمارا سردار آ رہا ہے، وہ آئے گا تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سردار آ گیا، بحیرہ، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ قریشی ہے جو کہتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ کے سامنے کہنے لگا اس سارے مینا کی وادی میں کوئی سب سے بدترین کوئی شخص ہے تو وہ یہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو سامنے کہنا۔ پھر کہنے لگا اٹھ چلا جا اپنی قوم کے پاس، میرے لوگوں نے تمہیں نہ بٹھایا ہوتا تو میں تم سے تلوار سے بات کرتا، زبان سے بات نہ کرتا، میں تیرا سر تیرے قدموں میں ڈال دیتا۔ اتنی دھمکیاں سن کر اور اختیار اتنا ہو کہ اگر آپ ایسے اشارہ کر دیتے، اشارے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف آپ کے دل میں آ جاتا یا اللہ اس کو ختم کر دے، تو وہ بدبخت وہیں تہہ خاک چلا جاتا، وہیں بندر اور خنزیر بن جاتا، وہیں اس پہ بجلیاں اور برس جاتی۔ اتنے اختیار کے باوجود آپ چپ کر کے اٹھے، اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ جب آپ کی اونٹنی اٹھ رہی تھی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا اونٹنی کو، اس پر آپ تو بے دھیانی میں بیٹھے تھے، اونٹنی اچھلی ہے اور آپ اونٹنی سے نیچے زمین پر گرے ہیں۔ یہ سب کچھ برداشت کر کے پھر یہ نہیں کہا یا اللہ ان کو ہلاک کر دے اور ان کو برباد کر دے،